اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم۔ تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، حال ہی میں ایک عجیب و غریب قسم کی ویڈیو یوٹیوب پر وائرل ہو رہی ہے، اور مجھے اس بارے میں جب آگاہ کیا گیا تو میں نے چاہا کہ اس پر ہم نظر ثانی کریں اور اس نام نہاد فلسفے کا ہم منہ توڑ جواب ریکارڈ کروائیں۔ ایک خاتون ہے جو نام تو اپنا فاطمہ زہرا بتاتی ہیں، اور نام جتنا اچھا حرکتیں اتنی نیچ ہیں اس عورت کی۔ اس نے نو ڈاؤٹ ان دیٹ کہ جو ویڈیو تھامنیل آپ لوگوں نے دیکھا ہے وہ انتہائی واضح طور پر گستاخی کی ہے، اور بہت بڑی گستاخی کی ہے مولا علی اور جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ دونوں کی۔ اور جو دعوے اس عورت نے اپنی ویڈیو میں کی ہیں وہ آپ دیکھیں، پھر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم تفصیل کے ساتھ اس کے ان سارے دعووں کا رد آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ آپ کا نام جن کے نام کی نسبت سے ہے، کیا ان کا چہرہ کسی نے دیکھا؟ چہرہ نہیں، پردہ نہیں، چہرے کا نہیں تھا بابا، ایگزسٹ نہیں کرتا۔ سوال کیا نا میں نے آپ سے، کیا ان کا چہرہ کسی نے جی دیکھا؟ نہیں کرتا۔ سنیے، آپ میرا سوال نہیں لے رہی بہن۔ ہاں آپ جی کا بتا نام رہی جس ہوں۔ نام کی نسبت جی سے ہے، ان بالکل، کا چہرہ سب کسی نے دیکھا، سب نے دیکھا، سب نے دیکھا۔ کن سب کی بات کر رہے ہیں؟ مطلب جتنے بھی چہرے شناخت ہوتا ہے نا، چہرہ شناخت ہوتا یعنی نبی کی بیٹی کا چہرہ جی اہل علم نے بالکل۔ دیکھا۔ آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ جناب اگر آپ لندن نہیں گئے تو لندن ایگزسٹ ہی نہیں کرتا، اگر آپ فش نہیں کھاتے ہیں تو اٹ ڈزنٹ مین کہ فش حرام ہے۔ یعنی سب نے دیکھا چہرہ؟ ہو گیا بابا، چہرے کا پردہ ایگزسٹ نہیں سوال ہی پیدا کرتا نہیں نا، ہوتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ آپ کی سوچ ہے۔ نہیں نہیں، آپ عقلی گھوڑے دوڑ رہے ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انتہائی ادب کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں، بالکل کوئی کسی جذبات سے بات نہیں کر رہا ہوں میں۔ ٹھیک ہے، میں آپ کو تازہ مثال دے دیتی۔ کی جو آیت ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اس میں اللہ نے مردوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، یعنی خام عورتوں پہ نگاہیں نہ ڈالتے پھریں۔ جیسے وہ نظر گاڑنے والی نگاہ ہوتی ہے نا، یا تاڑنے والی جو نظر ہوتی ہے، اس سے غض بصر کا جو ذکر ہوا ہے اس سے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ کسی موقع پہ حضرت علی جب بار بار کسی خوبصورت عورت کی طرف مڑ مڑ کر دیکھ رہے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، یہ ترمذی کی میں روایت پڑھ رہی ہوں، کہ ایک نظر کے بعد دوسری نظر مت ڈالو، کیونکہ پہلی نظر تو جائز ہے لیکن دوسری نہیں۔ غور طلب بات یہ ہے کہ عورتیں اگر مکمل پر برقع پوش ہوں اور ان کے ہاتھ جی سامعین گرامی قدر، ڈیفینیٹلی آپ نے اس عجیب و غریب مخلوق کی ویڈیو دیکھ لی ہوگی۔ جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ کے بارے میں جو اس جاہل عورت نے بکواس کی ہے اپنی ویڈیو میں، نعوذ باللہ من ذالک، کہ سب نے ان کا چہرہ دیکھا تھا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک ثم نعوذ باللہ۔ نقل کفر نباشت کے سیدہ اپنا چہرے کا حجاب نہیں کرتی تھی، نعوذ باللہ من ذالک، اور مولا علی خواتین کو دیکھتے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ، اور وہ جو سورہ نور سے اس نے آیت پڑھی ہے، اس پہ آیت پہ ہمیں جھگڑا نہیں ہے، اس کی من گھڑت تفسیر پہ ہے۔ اس نے سب سے پہلی بات تو جو کتاب پیش کی ہے مولا علی کی گستاخی کے لیے، جامع ترمذی ہمارے پہ حجت ہی نہیں ہے، مکتب اہل بیت کے لیے ترمذی حجت ہے ہی نہیں۔ اور دوسری بات سامعین گرامی قدر، بفرض محال اگر جامع ترمذی میں روایت ہے بھی تو اس میں یہ الفاظ کہاں ہیں کہ مولا علی معاذ اللہ خواتین کو دیکھ رہے تھے؟ یہ اس کا اپنا اضافہ ہے روایت کے اندر۔ میں کہتا ہوں اس قدر جہالت اور علمی یتیمی پہ مبنی بیان ہے اس عورت کا، بلکہ اس جیسی ڈسگسٹنگ عورت کو تو عورت کہنا ہی نہیں چاہیے، جو کائنات کی سب سے عظیم عورت کو نعوذ باللہ من ذالک جھوٹ کے ساتھ عوام کے اوپر پیش کرے کہ بی بی پردہ ہی نہیں کرتی تھی چہرے کا، نعوذ باللہ۔ میری نظر میں میں کون ہوتا ہوں؟ وہ عورت ہی نہیں ہے۔ اس بدبخت کو عورت کہنا خواتین کی توہین ہے۔ اور سامعین گرامی قدر، یہ بیسیکلی میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ نیا طبقہ جو آج کل مارکیٹ میں آیا ہوا ہے، اس کے اثرات کچھ مکتب اہل بیت کے ہاں بھی نام نہاد علماء ہیں ان کے اندر بھی پائے جاتے ہیں، جو کہتے ہیں اپنے آپ کو شیعہ ہیں، لیکن ان کا سارا کا سارا سسٹم وہی ہے جو مخالفین اہل بیت کا ہے۔ صرف کہہ دینے سے کوئی شیعہ نہیں ہو جاتا، تعلیمات اہل بیت پہ عمل کرنا ہوتا ہے۔ انہوں نے آج کل ایک نیا سسٹم انوگریٹ کیا ہے پورے مارکیٹ کے اندر کے پبلک ڈائنامکس، عوام کو کچھ نیا سکھایا جائے، کچھ نیا بتایا جائے، چاہے جھوٹ ہی کیوں نہ ہو، چاہے بکواس ہی کیوں نہ ہو، لیکن کوئی نئی چیز جو اور کسی نے نہ بتائی ہو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو سامعین،
اس عورت کے پاس قیامت تک کا ٹائم ہے, صبح قیامت تک کا, کہ یہ مولا علی اور جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ اجمعین پہ اس نے جو بکواس کی ہے کہ بی بی معاذ اللہ پردہ نہیں کرتی تھیں, یا امیر کائنات معاذ اللہ خواتین کو دیکھ رہے تھے, تو سرکار رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا. قیامت کی صبح تک کا ٹائم ہے, یہ روایات لا کے سامنے رکھے. اس کے لیے قیامت کی صبح تک کا ٹائم ہے ان روایات کو لا کر سامنے رکھنا اور پھر ثابت بھی کرنا ہے کہ واقعاً یہ روایات معتبر بھی ہیں یا نہیں ہیں, یہ کون سی کتاب میں کیا ہے. بی بی کے اوپر تو جس نے الزام لگایا, میں اس معتبر نہیں کہتا, میں کہتا ہوں کسی ضعیف حدیث میں مجھے دکھا دے, یہ لا سامنے لا کے دکھا. عجیب تماشا خدا کی قسم ان لوگوں نے بنایا ہوا ہے. اور انہی جوہداء کی ویڈیوز اٹھا کے جو کچھ غیر مسلم اور ایتھیسٹ قسم کے لوگ ہیں, وہ پھر فقیر کو یہ میسیجز آ رہے ہوتے ہیں فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ اور جگہ جگہ کے, دیکھیں شاہ صاحب آپ تو یہ کہہ رہے تھے, وہ یہ کہہ رہے ہیں, آپ یہ کہہ رہے تھے, آپ کے یہ مسلمان طبقے نے یہ باتیں کی ہوئی ہیں. ان جیسے لوگ ہمارے لیے باعث بدنامی بنتے ہیں پھر ہر جگہ. خیر, اب موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر کیا, چہرے کا پردہ اسلام میں ہے یا نہیں, کیونکہ یہ آنٹی سے بدعت کہتی ہیں. اور آج الحمدللہ ہم جب ان کے فیورٹ علماء کی تفاسیر سے یہ بیانات سامنے رکھیں گے, پھر واضح ہو جائے گا کون کتنے پانی میں ہے. کیونکہ اول تو یہ اس قدر جاہل مخلوق ہے, یہ پتہ نہیں کہاں سے اٹھ کے آ گئی, اسے آتا ہی کچھ نہیں ہے, بس بکواس کرنے بیٹھی ہوئی ہیں اور آتا ہے ہی کچھ نہیں. نو ڈاؤٹ ان دیٹ. منہ اٹھا کے آ جاتے ہیں, نہ تفاسیر, نہ حدیث, نہ اسماء الرجال, کوئی کتاب نہیں پڑھنی, بس جی قرآن کو ترجمے سے پڑھ لیا اور دین مل گیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. نہ علم مناظرہ سے آشنائی, نہ مناظرے کے قوانین کا پتہ, نہ مباحثے کے قوانین کا پتہ, نہ مجادلے کے, بس منہ اٹھا کے آنا اور بس دے دناتن اپنے پاس سے جو دل میں آیا وہ بک دیا. اور میڈم آپ کو اتنا پتہ ہونا چاہیے تھا کہ ماں امن بئی من فسر برائے کلامی, ترجمہ کر دوں گا کسی اور سے کروانا ہے, کیونکہ آپ کو تو عربی آتی نہیں ہوگی. حدیث قدسی ہے خدا بند کریم کی کہ جس نے بھی قرآن کی تفسیر اپنے پاس سے کی, میرے کلام کی اپنی رائے سے تفسیر کی, ماں امنا, اس کا کوئی ایمان ہی نہیں ہے, وہ کافر ہے, وہ کفر کرتا ہے. تو کسی تفسیر کا تو حوالہ دیں میڈم جو آپ یہ باتیں کر رہی ہیں. لیکن بہرحال ہم آپ کو آپ کے گھر کی تفاسیر کا حوالہ دیتے ہیں, لیکن اس سے پہلے سورہ احزاب کی آیت نمبر 59 میں جو پردے کا حکم آیا سامعین گرامی قدر, وہ آپ بالکل واضح دیکھ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو اور بیٹیوں کو اہل ایمان کی خواتین سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو کو لٹکا لیا کریں. ٹھیک ہے جی, یہ اہل سنت کے یہاں ترجمہ موجود ہے. اور سامعین گرامی قدر, اس آیت کے لحاظ سے اب یہ جو کہہ رہی ہے کہ چہرے کا پردہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ بدعت ہے, اس آیت کے لحاظ سے اس خاتون کے دو فیورٹ مفسرین, کیونکہ یہ اپنے آپ کو جاوید احمد غامدی کی مقلد کہتی ہے کہ میں اس کی مقلدہ ہوں یا پھر اس کے منہج پہ میں چل رہی ہوں. جاوید احمد غامدی کو دو تفاسیر بہت پسند ہیں, اس کی فیورٹ تفاسیر میں سے ایک ہیں, پہلی یہ مودودی صاحب کی تفہیم القرآن, یہ ہتھوڑا ہے الحمدللہ. اس میں صفحہ نمبر 129 میں مودودی نے اس کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 129 میں تفہیم القرآن میں واضح طور پہ من جلابیبہن کی یہ جلباب عربی زبان میں بڑی چادر کو کہتے ہیں, اور ادنا کے اصل معنی قریب کرنے اور لپیٹ لینے کے ہیں, مگر جب اس کے ساتھ علا کا صلہ تو اس میں رخاء یعنی کہ اوپر سے لٹکا لینے کا مفہوم پیدا ہوتا ہے. موجودہ زمانے کے بعض مترجمین و مفسرین مغربی مذاق سے مغلوب ہو کر اس لفظ کا ترجمہ صرف لپیٹ لینا کرتے ہیں تاکہ کسی طرح چہرہ چھپانے کے حکم سے بچ نکلا جائے. الحمدللہ مودودی صاحب نے کرارا جواب دیا ان لوگوں کو جو اس معاملے میں چہرے کے پردے کو نعوذ باللہ من ذالک اس سے بھاگتے ہیں اور بچ نکلنے کے راستے نکالتے ہیں. الحمدللہ یہ بالکل واضح عبارت موجود ہے. اور سامعین گرامی قدر, یہ میں نے عرض کیا ہتھوڑا تھا, اب الحمدللہ گرز مارنے لگا فقیر علی. سنبھال لیں اپنا آپ پھر یہ آنٹی جی بھی. الحمدللہ جاوید احمد غامدی کے استاذ امین احسن اصلاحی کی جلد نمبر یہ میرے پاس 6 موجود ہے, تدبر قرآن, الحمدللہ صفحہ نمبر 260.
اور اس میں سورہ احزاب شریف کی اسی آیہ شریفہ کی تفسیر میں لکھتے ہیں خواتین گھروں سے باہر نکلیں تو اس کا کچھ حصہ اپنے اوپر لٹکا لیا کریں تاکہ چہرہ بھی فی الجملہ ڈھک جائے. کیا ڈھک جائے؟ چہرہ. الحمدللہ الحمدللہ یہ بالکل واضح آپ کے سامنے ثبوت ہے، بالکل واضح طور پہ. سامعین گرامی قدر، میں اگر چاہتا تو میں اور بھی تفسیر پیش کر سکتا، تفاسیر کا انبار لگا سکتا تھا اس آیت کے لحاظ سے. تو یہ جو میڈم کہہ رہی ہیں کہ چہرے کا پردہ نعوذ باللہ من ذالک اسلام میں بدعت ہے اور یہ وہ، اور ایک اور بات، مولا علی کے اوپر جو یہ بکواس کی ہے کہ مولا علی خواتین کو دیکھتے تھے اور ایسی بات ہے ویسی بات ہے، اس کے رد میں ایک مشہور زمانہ واقعہ ہے جو آپ سب شیعہ سنی حضرات جانتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو دوران طواف خواتین کو دیکھ رہا تھا اور مولا علی نے اسے کرارا تماچا مارا تھا. وہ حضرت عمر کے پاس ہے تو حضرت عمر نے پوچھا جی تیرے منہ پہ کیا ہوا؟ اس نے کہا علی نے تھپڑ مارا ہے. کہا کیوں جی؟ اس نے کہا جی کوئی وجہ نہیں تھی. پھر حضرت عمر نے دوسرے حصے پہ اس کے تھپڑ مارا تو اس نے کہا جی آپ نے کیوں مارا؟ کہا عین اللہ نے دیکھا، ید اللہ نے مارا ہے. تو کہہ رہا ہے علی نے بلا وجہ مارا ہے. یہ پورا واقعہ یہ میرے پاس موجود ہے، الریاض النظرہ فی مناقب عشرہ یہ مبشرہ، اور اس میں صفحہ نمبر غالباً 754 پر یہ پورا واقعہ موجود ہے. الریاض النظرہ کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 754 پر یہ پورا واقعہ موجود ہے الحمدللہ. تو سامعین گرامی قدر، یہ اب بالکل واضح آپ کے سامنے عبارت ہے. جو علی دوسروں کو، خواتین کو بری نظر سے دیکھنے پر تھپڑ مارے، وہ کیا خود خواتین کو دیکھیں گے؟ نعوذ باللہ من ذالک. تو الحمدللہ یہ بات تو واضح ہوگی کہ اس عورت کے بیانات سوائے جھوٹ کے پلندے کے اور کچھ بھی نہیں ہیں. الحمدللہ ثم الحمدللہ. خیر سامعین گرامی قدر، آج کے لیے اتنا کافی ہے. الحمدللہ ملتے ہیں آپ سے اب اگلی ویڈیو میں نئے دلائل کے ساتھ. ٹیک کیئر، پیس آؤٹ، فی امان الرضا، صلوات اللہ علیہ.